بات ہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پہ، یہاں پہ ایک یہ تاثر بن رہا ہے. پہلے اگر میں آپ کو سنا دوں کہ خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے، سنیے ذرا. خان صاحب ویسے مائنس ہو رہے ہیں سیاست سے؟ لیکن جہاں تک مائنس ہونے کا تعلق ہے، نہیں مائنس نہیں ہو سکیں گے. پچھلے 70 سال آپ دیکھ لیں، اگر مائنس ہونا ہوتا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو مائنس ہو چکے ہوتے، بے نظیر مائنس ہو چکی ہوتی، میاں نواز شریف جو ہے وہ مائنس ہو جاتے. یہ اس طرح سے یہ طریقہ مائنس کرنے کا ہے ہی غلط. علی محمد خان صاحب، آپ نے سنا، آپ کے مخالف ہیں، آپ کی حکومت میں ان کو سزائے موت کا ایک ان پہ کیس بنایا گیا، جھوٹا تھا، اور بہت سارا عرصہ جیل میں رہے، کتنے ظلم ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیاست سے مائنس نہیں ہو سکے. تو یہ بات تو آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف کی طرف سے طے ہو گئی. اب سیاست کرنی ہے خان صاحب نے، ان کی جماعت نے. ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ خان صاحب کو سیاسی اور جمہوری رستے پہ وہ یوٹیوبرز نہیں چلنے دے رہے، اور کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ اس طرح کی ایک اگریسو قسم کی انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے جس میں خان صاحب مسلسل اگر جیل میں رہیں، پی ٹی آئی کی لوکل قیادت جیل میں رہے، اور یہاں کے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ مرتے رہیں، زخمی ہوتے رہیں، جیلوں میں رہیں، اور ان کے ڈالرز بنتے رہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایسے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہاسٹیج بن چکی ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا ایسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. افسر صاحب، سب سے پہلے تو جو بات آپ نے رانا ثناء اللہ کی ہے وہ میرا بھی نکتہ ہے. سیاست میں مائنس کرنے کا اختیار اللہ کے بعد پاکستانی قوم کو ہوتا ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا 11 سالہ مارشل لائی دور پیپلز پارٹی کا سیاسی خاتمہ نہ کر سکا. لیکن جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور زرداری صاحب کے نیچے جب 2008 سے 13 تک 5 سال کی حکومت رہی، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی سکڑ کے سندھ میں وہ سکڑ گئی، بلکہ کراچی سے بھی آؤٹ ہو گئی، لاہور سے، پنجاب سے بھی آؤٹ ہو گئی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی آؤٹ ہو گئی. تو یہ اختیار بند کمروں میں بیٹھے کچھ لوگوں کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا ہے کہ وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ اگر کسی کو مائنس کرنا چاہیں، اور مائنس کا مطلب سیاسی خاتمہ بھی نہیں ہوتا. سیاست میں کبھی آپ بیک سیٹ پہ جاتے ہیں، کبھی آپ فرنٹ پہ آتے ہیں، عوام آپ کو ووٹ کرتی ہے، آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیتی ہے، آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں یا پارلیمنٹ سے ہی باہر ہوتے ہیں. جیسے مثال جماعت اسلامی، اس وقت جماعت اسلامی کا قومی اسمبلی میں ایک بھی ممبر نہیں ہے. وہی جماعت اسلامی ہے جو کسی زمانے میں اپوزیشن لیڈر ان کا تھا، ان کا اور جمعیت کا مشترکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. اب اس دوسرے نقطے پہ آتے ہیں جو آپ کا مین مدعا ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے، یوٹیوبرز اسی پہ بات کریں گے جو چیز عوام کے دل کے قریب ہوگی. اور اگر کوئی شخص ایک سیاسی لیڈر ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب کے پائے کا لیڈر ہے، تو لیڈر نہیں بلکہ یوٹیوبرز، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آپ کو اسی چیز کی طرف نشاندہی کرے گی اور اس پہ بات کرے گی جو وہ لیڈر نیریٹو سیٹ کرتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اور ان کے کہنے پہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس میں بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں، یا جنرل سیکرٹری سلمان راجہ ہیں، یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب گنڈا پور صاحب، یہ اس نیریٹو کو لے کے جاتے ہیں اور اس نیریٹو کی بنیاد پہ پھر یوٹیوبرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. یوٹیوبرز نہیں بلکہ عمران خان صاحب نیریٹو سیٹ کرتے ہیں جس پہ یوٹیوبرز اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہاں، یہ بات البتہ صحیح ہے کہ جو لوگ اس وقت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہیں اور ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ لوگ دلوں میں تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو جگہ دے چکے ہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا، آپ نے یہ بات آپ نے بھی کی، ظاہر ہے میں بھی اس پہ متفق ہوں کہ مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو ایک سیاستدان کو سیاسی اور جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے یا لاٹھی ڈنڈے جھگڑے کا، جیسے کہ آپ کے ابھی جو جنید اکبر صاحب جن کو صوبائی صدر بنایا گیا ہے، ان کے میں آپ کو الفاظ صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے اختیار دے، میں ان سب کو نشان عبرت بناؤں گا.
کون سا سیاستدان اس طرح بات کرتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور یوٹیوبرز ان کی بات آگے لے کے چلتے ہیں، تو یہ سیاست اور جمہوریت کا راستہ اس طرح ہوتا ہے؟ آپ اس طرح سیاستدان لوگوں کے دلوں کو اس طرح کے الفاظ سے جوڑتے ہیں؟ فرق کیا ہے پھر ایک فیشسٹ میں اور سیاستدان میں؟ دیکھیں، ان میں ایک سیاسی بات کی ہے، اور مثال بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام آپ کو ریجیکٹ کر دے گی، اور سیاست میں سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہ دے اور اختیار دے دیں. نہیں، مجھے اختیار آ گیا تو عبرت کی مثال بنا دوں گا، یہ نہیں کہا کہ عوام بنا دیں. ان کے اختیار میرے پاس، اللہ اختیار دیتا ہے نا، اللہ اختیار دیتا ہے تو اللہ دیکھتا بھی ہے کہ آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. ماضی میں جس طرح اختیار استعمال کیا گیا اس پہ معذرت کی نہیں ہے ابھی تک، اور اگلا اختیار آنے پہ کہہ رہے ہیں کہ عبرت کی مثال بنا دیں گے. مطلب یہ سیاست کس طرح کی ہے، مجھے آپ سمجھائیں. ابصار صاحب اپنی بات کی وضاحت تو جنید صاحب خود کریں گے، لیکن وہ تیسری بار ایم این اے بنے ہیں اور ابھی پی اے سی کے چیئرمین ضرور بنے ہیں، لیکن ان کے پاس کمیٹیوں کی چیئرمین شپ بھی رہی ہے، اور وہ ایک ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جہاں ان کی جماعت، یعنی میری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پچھلے 10-11 سالوں سے. کوئی ایک مثال کو یہ نہیں بتا سکتا جہاں جنید اکبر خان یا جنید کے علاوہ کوئی اور بھی نظریاتی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہو. مجاہد خان ان کے ساتھ ہمارے ایم این اے ہیں، سوات میں مراد سعید صاحب ہیں، وہاں سلیم الرحمان صاحب ہیں، یہاں فضل خان ہے نیچے 4 میں، اور پشاور میں ارباب شیر علی صاحب ہیں، عاطف خان ہے مردان سے، میں ہوں یہاں. صرف جنید نہیں، کسی کو بھی آپ کیا کسی نے کسی ایسے کے ذریعے کسی پہ غلط پرچے بھی کہا؟ ہمارے پاس اختیار تھا، آج بھی ہے. نہیں، ہم قانون کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے. ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان کو الرحمان صاحب کے ماننے خلاف والا آدمی ہے. مولانا فضل الرحمان کے رائٹ ہینڈ مین پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں غلط پرچہ درج کیا گیا. لیکن چلیں اس کو رہنے دیں. میرا یہ سوال ہے، 12واں سال ہے آپ کی حکومت کو کے پی میں، آپ 8 فروری کو کے پی کو بند کر کے اپنی حکومت ہے جہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر کے، یہ تو آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا حاصل کریں گے اس سے کے پی کو بند کر کے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، اپنے ہی صوبے کو بند کر کے؟ ابصار عالم صاحب، ابھی تو صوابی میں جلسے کا پلان ہے، کیا انہوں نے احتجاج کے سلسلے کو مزید بڑھانا ہے؟ وہ تو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشورے کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا. کہا ہے انہوں نے البتہ کہ ساؤتھ سے موٹر وے بند کر دیں، وہاں سے شارع ریشم بند کر دیں، یہاں سے جی ٹی روڈ بند کر دیں، یہ سب کہا ہے انہوں نے آپ ہی کے ساتھی سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب کے پروگرام میں اس طرف انڈیا دیا تھا، لیکن کیا ابھی روڈ بلاکیج کی طرف تحریک انصاف نے جانا ہے یا نہیں جانا، اس پہ فیصلہ بھی ہونا ہے. فی الحال صوابی میں جلسے کا ایک بطور احتجاج ایک بڑا گیدرنگ ہوگی، اور ساتھ میں لاہور میں بھی. ہاں، البتہ ہمیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ ایک جلسے سے پنجاب حکومت کی جان کیوں جا رہی ہے. آج بھی عالیہ حمزہ بی بی کو اور ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کی کوشش سنائی کی گئی، جو کہ وکلاء نے اور عوام نے ایک طرح سے اس چیز کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور وکلاء جو ہے انہوں نے ریسکیو کیا ہے قانون کی مدد سے. لیکن ایک جلسے سے پنجاب حکومت کی جان جا رہی ہے، عجیب بات ہے. اچھا، نہیں خان صاحب مجھے یہ بتائیں، میں جو میرا سوال بنیادی وہیں ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی اگزامپل دی، پیپلز پارٹی کی دی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دی، نواز شریف صاحب کی دی. دیکھیں وہ ان کو مائنس کوئی نہیں کر سکا، لیکن بہرحال انہوں نے بات چیت کی، سسٹم کے ساتھ واپسی کا راستہ بنایا. 5-7 سال بعد جب بھی وہ جتنا بھی ٹائم ہے وہ واپس آئے، اور آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں پہ نظام کا حصہ ہیں، خدمت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، ایک الگ ایشو ہے. آپ کی پارٹی کو 3 سال ہو گئے ہیں سڑکوں پہ، آپ کے خان صاحب سیاست میں ہیں. سیاستدان کو کیوں سیاسی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ ورکرز کو مروانا، اپنے آپ کو تکلیفیں دینا، جبکہ ماضی بھی گواہ ہے، حال بھی گواہ ہے کہ سیاست کو تو مذاکرات سے ہی آگے چلے گی. لیکن جو چند ایک یوٹیوبرز ہیں، آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ تو وہ بہت بولتے ہیں.
करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं, बाहर वो रह रहे हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूं कि कितना उन्होंने झूठ बोला है, कितनी बार कस्में उठा के लोगों को, आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ना उनके बच्चे जुलूसों में आते हैं, ना लीडरशिप के बच्चे जुलूसों में आते हैं, आम वर्कर के बच्चे जुलूसों में आते हैं, मरते हैं, जेलों में जाते हैं। क्यों हम ये कर रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है, पुरअमन तरीके से क्यों नहीं? फिर अली मीन गंडापुर साहब की आपने ऑडियो लीक सुनी होगी, वो यूट्यूबर के बारे में वो बात कर रहे थे ना। तो आपके अंदर ये इख्तलाफात तो हैं, दो नजरिए तो हैं, तो आप सियासी और जमहूरी नजरिए पे क्यों नहीं चल रहे? इसका जवाब दें मुझे। एक तो माइनस की आपने बात की, तो हाँ, अवाम भी लीडरशिप को माइनस करती है वोट ना देकर, और कुछ लीडरशिप अपने बयानी को जहर का प्याला पिला के अपने आप को माइनस कर देते हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का बयानिया, मैं कहूंगा कि घड़ा, आपका फायदा हुआ, उसके बाद उसका गला, आपका फायदा हुआ, आपको फायदा उठाना चाहिए। आप नुकसान किए जा रहे हैं अपने, 3 साल से आप सिस्टम से बाहर हैं। जब आपने बात करें आप, तो वापस साल 2 साल में वापस आ जाएंगे। आपने लंबी बात कर ली, तो मैं अपनी बात कर लूं ना। ठीक, आपने माइनस की बात की है, तो आप, मुझे भी हक है ना राय का। तो मियां साहब ने जब वोट को इज्जत दो का बयानिया दिया, आपको याद होगा, लोग जौक दर जौक उनको सुनने के लिए आए। मरियम साहबा ने बड़े बड़े जलसे भी किए, हमारे दौर में किए, इनको करने दिया। अगर हम चाहते, खुदा न खास्ता, तो ये फस्तायत क्या हम नहीं कर सकते थे जो आज मरियम साहबा के नीचे पंजाब में हो रही है, या शहबाज साहब के नीचे पूरे पाकिस्तान में हो रही है? हमने नहीं किया, हमने इनको करने दिया, जलसे उनको करने दिए। वो लाहौर में निकली, वो गुजरावाले में निकली। लेकिन जब उन्हीं के वालिद मोहतरम ने फॉर्म 47 के जरिए हारी हुई सीटों को जीत में तब्दील करके एक आर्जी सी हुकूमत बना ली, आज उनका बयानी किधर है? किसने माइनस किया? मियां साहब ने अपने आप को खुद माइनस किया, अपनी बयानी की नफी करके। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। आपने यूट्यूबर्स की बात दोबारा की है, देखें, कभी इस पे भी बात कीजिएगा कि इन लोगों को मुल्क छोड़ के क्यों जाना पड़ा। आप सख्त से सख्त बात करते हैं, हम जवाब देते हैं। कोई भी सियासतदान अगर सख्त बात से घबराता है, वो सियासत छोड़ दे। मेरे पे कितनी तनकीद होती है, आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, मेरे अपने लोग भी मुझ पे करते हैं। क्या आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं जवाब दे देता हूं। आपने मुख्तसर जवाब दे देता हूं क्योंकि टाइम कम है। इन्होंने इसलिए मुल्क छोड़ा कि जिन्होंने इन्हें बनाया था, जिस हाथ ने इनको खिलाया, उसी हाथ को इन्होंने काटा, तो इसलिए इन्हें बाहर जाना पड़ा। सच ये है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम बोलते नहीं है ये सच। मैं इससे अपने उन पर करते ना, आप नहीं, मैं आप माने, देखिए मैं आप पे एतबार करता हूं, आपके अल्फाज पे। मेरी बात सुनिए ना, वो जो यूट्यूबर जितने भी हैं, वो मुझे कोई थोड़ा वो उधर से अपने कोई हिस्सा तो नहीं भेजते। मैं क्यों उनको डिफेंड करूंगा? मैं तो आपके सामने अर्ज जाहिर है उन्हें भेजना चाहिए। 5 करोड़ कमाया दिसंबर में भी, 2.5 करोड़ दूसरे ने, 2 करोड़ तीसरे ने, फिर यही चल रहा है काम। मैं गांव से मेरे जो बावजदाद का, बाप दादा का थोड़ा बहुत गुड़ गंदा है, उससे कुछ ना कुछ आ जाता है। कोई मुझे किसी के यूट्यूबर के पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उस इशू की तरफ आता हूँ। देखिए, अरशद शरीफ आप ही के भाई थे, हमारे भी भाई थे, बल्कि वो जिंदा है क्योंकि शहीद मरा नहीं करते। क्यों उनको मुल्क छोड़ना पड़ा? कभी इस पे बात कीजिएगा। और इमरान रियाज खान, बदकिस्मती है, आप मुझसे डिसएग्री करें, ये ताना नहीं देना चाहिए, किसी को ताना नहीं देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। इमरान रियाज खान का घर जला दिया गया, उनकी फसलें जला दी गई, जो अब ये वीडियोस आई हैं, और जिस हालत में उनको मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा, उनके ज़ईफ़ुल अमर वालिद साहब को भी मेरे ख्याल में मुल्क छोड़ना पड़ा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप अपने नाम ले रहे हैं। देखिए, आप ही के साथी, आपने यूट्यूबर्स की बात की ना, तो लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। आप ही के साथी साबिर शाकिर साहब, सॉफ्ट स्पोकन आदमी, और हम पे भी तनकीद किया करते थे। और साथ में आप मोहित पीरजादा साहब हैं, हम पे भी तनकीद किया करते थे। वजाहत सईद खान साहब हम पे वो जिनके हेलीकॉप्टर, जिसके हेलीकॉप्टर पे बैठ के फिरते थे, वो भी आपको पता है, जिसके हेलीकॉप्टर पे वो बैठ के फिरते थे, उसको आप हमारी पूरी जमात आपकी गाली निकाल रही है। ऐसा तो नहीं है, तो छोड़ें, बहुत सॉफ्ट, ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सच के रास्ते पे चल निकले और अब सच किसी को हजम नहीं हो रहा। क्यों एक पाकिस्तानी को मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है? अब अफसार साहब मुझे अच्छा चले, इसी खुशगवार नोट पे हम, पाकिस्तानी को मुल्क छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है?
یہ بہت بڑا سوال ہے. نہیں، آج یہ کے بات آپ کی انتظام میں یہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی چلا جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو مذاق اڑاتے تھے دوسروں کا آج خود گئے ہیں بھاگ کے، فرار ہو کے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. نہ میں کہتا ہوں اللہ اس دھرتی کو سب کے لیے اچھا بنائے، اس کے لیے ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا. کروڑوں روپے کماتے ہوئے ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کے بچوں کو گمراہ کر کے وائلنس پہ، تشدد کے راستے پہ جو ڈال رہے ہیں وہ گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ بھی کرتا ہے.